اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اس بات کے اوپر متنبہ کیا ہے، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ تم پر پہلوں کے حالات نہیں آئے۔ پہلے لوگوں کے اوپر تو ایسے ایسے حالات آئے کہ انہیں لوہے کے کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو نوچا گیا، انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ تو پہلوں کے حالات تم پر نہیں آئے اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ ایسے ہی ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں میرے دوستو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ مشرکین کی ایک جماعت، ایک گروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا قبیلہ ایمان قبول کرنا چاہتا ہے، آپ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہمیں دیجئے تاکہ وہ لوگ جا کر کے اپنے تبلیغی مساعی کے ذریعے سے ان لوگوں کے اندر ایمان کی روح پھونک سکے اور اسلام کا گرویدہ بنا سکے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کے آرزو مند رہتے تھے کہ چہار دانگ عالم کے اندر اسلام پھیل جائے۔ آپ نے فوراً ایک صحابہ کرام کی ایک جماعت کی تشکیل دی، 10 صحابہ کرام کو، اور اس کا امیر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور اس وفد کے معزز ممبر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ چنانچہ مشرکین کی وہ جماعت صحابہ کرام کے اس گروپ کو لے کر مدینہ منورہ سے نکلا۔ جب مقام رجیع کے اندر پہنچے تو مشرکین میں سے ایک شخص نے نہایت چالاکی عیاری کے ساتھ، فریب اور دھوکے سے وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو سازش رچے تھے ان کو اطلاع دے دی۔ وہ لوگ 200 آدمی مسلح ہو کر یکبارگی آ گئے ان صحابہ کرام پر حملہ کرنے کے لیے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ہمارے ساتھ سازش ہوئی ہے، فریب اور دھوکہ ہوا ہے، تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سب کے سب جلدی جلدی پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ جب صحابہ کرام پہاڑ پر چڑھ گئے تو ان لوگوں نے یہ دیکھا، یہ لوگ تو اوپر پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں، ہم لوگ نیچے ہیں، نیچے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ لوگ ہمیں شکست دے دیں گے۔ تو اس وقت پھر ایک اور سازش چلی۔ مشرکین نے یہ کہا کہ تم لوگ نیچے آ جاؤ، ہم پناہ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، عالم عرب کے اندر یہ لفظ پناہ کا جو ہے، پناہ کے لفظ کی اتنی اہمیت تھی کہ پتھر کی لکیر سمجھی جاتی تھی۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ میں اپنے پناہ کے اندر لیتا ہوں تو اس میں جھوٹ اور دغا کا کوئی سوال نہیں ہوتا تھا۔ لیکن وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی قوت سے اتنا مرعوب ہو چکے تھے کہ بدعہدی اور اپنی اخلاقی پستی کا بھی احساس ان کو نہیں ہوا۔ سازش کیا ان لوگوں نے اور یہ کہا کہ آ جاؤ، ہم پناہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ان کی بات پر نیچے اتر آئے، لیکن حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں مشرکوں کی پناہ میں نہیں آتا، میں اللہ کے پناہ میں جاتا ہوں۔ اس وقت حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے ایک دعا کی تھی، اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ ہماری یہ خبر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے کہ حضور نے تو ہمیں قرآن کریم اور دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، ان لوگوں نے یہاں سازش کی
اور سازش کر کے ہمیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ میرے صحابہ کے ساتھ ایسا سازش کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ پہاڑ سے نیچے اترنے سے انکار کر دیے اور وہیں سے حملہ کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے نیچے آتے ہی پکڑ لیا۔ اب یک بارگی تمام کے تمام مشرکوں نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو حملہ کر دیا۔ جب حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا تو پھر اس وقت ایک اور دعا کی۔ حدیث شریف کی کتاب کے اندر آتا ہے یہ دعا کی، اللہم انی احمی لک اليوم دینک فحمی لحمی، اے الہی پروردگار میں آج تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، میرے گوشت یعنی میرے جسم کی تو حفاظت کرنا۔ یہ دعا کی، یہ دعا بھی قبول ہوئی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی۔ واقعہ یہ ہے، روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ غزوہ بدر میں ایک مشرکہ عورت جس کا نام صلافہ تھا، اس کے 2 بیٹوں کو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے جہنم رسید کیا تھا۔ اس مشرکہ عورت نے یہ قسم کھائی تھی کہ جو کوئی عاصم کا سر لا کر دے گا میں اس کے کاسے سر میں شراب پیوں گی اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا کروں گی اور میں اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دوں گی۔ یہ قبیلہ بنو لحیان کے لوگ اسی اونٹ کے انعام کے لالچ میں جو ہے اس طرح سے سازش کیے تھے۔ چنانچہ جب یہ بارگی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ شہید ہونے جا رہے تھے، ایسا لگا کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا، تو اس وقت یہ دعا کی تھی، اللہم انی احمی لک اليوم دینک فحمی لحمی، اے پروردگار الہی میرے آقا نے تو مجھے قرآن کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، لیکن مشرکین نے سازش کر کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ الہی پروردگار جس طرح میں آج تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، میرے گوشت یعنی میرے جسم کی، میرے لاش کی حفاظت کرنا۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھیوں کو یہ حکم دیا، اور شہد کی مکھیوں میرا عاصم شہید ہونے جا رہا ہے، اس کی لاش کی حفاظت کرنا کہ کوئی مشرک اس کے لاش کی بھی حرمتی نہ کر پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پاتے ہی جیسے ہی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں اور مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ لاش کو قبضے میں لوں، فوراً شہد کی مکھیاں آ کر کے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، اور مشرکین آگے بڑھتے ہیں تو فوراً وہ شہد کی مکھیاں حملہ آور ہوتی ہے، جس سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ شام تک وہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ یہ مکھیاں ہٹ جائے تو عاصم کی لاش کو قبضے میں لے لوں اور سر کاٹ کر لے جا کر کے انعام حاصل کر لوں، لیکن اللہ نے ایسا انتظام کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، جس سے چاہے اللہ چاہتا ہے، جس سے کام لے لیتا ہے۔ میرے دوستو، اگر اللہ چاہے تو ابابیل پرندوں سے کام لے لے۔ ابرہہ لاہو لشکر کے ساتھ آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، لیکن ابابیل پرندوں کے ذریعے سے کام لے لیا۔ ابابیل پرندوں نے اس طرح حملہ کیا، چونچ میں اور پنجے میں پتھر کنکڑی لے کر کے، اور اس کے لشکر کے اوپر برسایا ان پرندوں نے اور بھسم کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ رب العزت چاہے تو غار پر مکری کے جالے سے بھی حفاظت کر لے، مکری کے جالوں سے کام لے لے۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ جس غار کے اندر بیٹھے تھے، رہے تھے، مشرکین مکہ اس غار کے منہ پر آ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے تھے، یا رسول اللہ اگر نیچے جھک گئے مشرکین تو ہم کو پا لیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تاریخی جملہ قرآن کریم کے اندر ہے، اذ یقول لصاحبہ، یاد کرو اس وقت کو جبکہ حضور اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔
اللہ رب العزت نے وہاں بھی انتظام کر دیا تھا۔ وہ اس طرح سے کہ مکری نے آ کر کے جالا تن دیا اور ایک کبوتری آ کر کے انڈا دے دی تھی۔ مشرکین اس غار کے دہانے پر آئے اور آ کر کے دیکھا تو یہاں تو مکریاں جالا تنے ہوئے ہیں اور کبوتری بھی انڈا دے رکھی، اگر اس کے اندر ہوتے کوئی تو یہ جالا ٹوٹا ہوا ہوتا۔ اس طرح سے حفاظت کی۔ اللہ اگر چاہے تو معبد کے بکریوں سے کام لے لے، سوکھی تھن والی بکریوں سے اللہ رب العزت نے دودھ نکال دیا۔ اسی سفر میں یہ بھی واقعہ ہوا۔ اللہ کی مرضی، اگر اللہ چاہے تو شہد کے مکھیوں سے کام لے لے۔ اس طرح سے یہاں پر بھی شہد کے مکھیوں سے کام لے لیا۔ اللہ نے حکم دیا، او شہد کی مکھیوں، میں نے شہد جیسی دولت سے تمہیں نوازا ہے، آج تمہیں اس کا شکرانہ ادا کرنا ہے کہ میرا عاصم شہید ہو رہا ہے، اس کے لاش کی حفاظت کرنی ہے، ڈیوٹی انجام دینی ہے کہ میرے عاصم کے لاش کے ساتھ مشرکین بے حرمتی نہ کر پائے۔ اس طرح سے اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ رات تک وہ لوگ انتظار کرتے رہے، لیکن شہد کی مکھیاں وہ ڈیوٹی دے رہی تھی اور وہ لوگ نہیں آ پائے۔ پھر ارادہ کیا چلو کسی دوسرے وقت آ کر کے عاصم کی لاش کو قبضے میں لے لیں گے۔ اللہ پاک نے رات میں بارش نازل فرما دی، سیلاب کا ریلا آیا اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے لاش کو بہا کر کے لے گیا۔ اس طرح سے ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے لاش کی بے حرمتی سے جو ہے حفاظت فرما لی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے تو زندگی میں بھی اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوتا تو فرماتے، بعض خاص بندے ہوتے ہیں اللہ کے، زندگی میں بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کے لاش کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس طرح سے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے لاش کی حفاظت ہو گئی۔ اب دو صحابی بچے، حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ۔ انشاءاللہ ان کا واقعہ دوسرے ویڈیو کے اندر میں بیان کرتا ہوں۔ اس بیان کو مکمل سنیں اور شیئر بھی کریں اور کمنٹ کریں، لائک کریں، دوسرے دوستوں کو بھیجیں۔ ایسی قربانیاں دی ہے صحابہ کرام، تب یہ دین اسلام ہم تک آیا ہے۔ میرے دوستو، ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وقت پر پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، اس میں بھی ہم غفلت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر جان کی بازی تک لگا دی۔ اللہ ہمیں سمجھداری عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔